جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی کال پر فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف JUI ضلع کیج کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی مرکزی جامع مسجد سے برآمد ہو کر پولیس تھانہ اور نیشنل بینک سے ہوتے ہوئے شہید فدا چوک سے متصل اسلم شاہ مارکیٹ کے سامنے احتجاجی صورت اختیار کی۔ احتجاج کی کچھ مناظر ملاحظہ فرمائیں۔ فإذا العروبة شتتت وتصفينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحرري نفديك فستنكسر القيود وسيتحد الوجود هي مقبرة اليهود۔ احتجاجی مظاہرے میں تحصیل تربت کے نائب امیر مولوی ثناء اللہ نے کلام پاک سے تلاوت کی، پھر حافظ عبدالکبیر نے بہت بہترین اور شاندار نظم پیش کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے مفتی شاہ امین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور خیبر سے دربدر کیا، پھر صلاح الدین ایوبی بھی آیا، ان کو سبق سکھایا۔ آج بیت المقدس بھی ان جیسے حکمرانوں کے انتظار میں ہے۔ انجمن تاجران تربت کے صدر حاجی کریم بخش نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح ایک پرندہ آسم نمرود میں پانی کا چند قطرہ ڈال کر رب کو راضی کرنا چاہتا تھا، اسی طرح کی قربانی کے لیے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعد ازاں نیشنل پارٹی کی طرف سے مشکور انور نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج جو زیادتی سرزمین فلسطین پر ہو رہی ہے دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے عالمی حقوق انسانی کے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں۔ پھر جمعیت علماء اسلام کیج کے سینئر رہنما عبدالحفیظ مینگل نے اپنے بیان میں کہا کہ آج دنیا کے جس حصے میں مسلمان ہیں وہاں کفار ان پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پوری دنیا میں کوئی ایک مسلم ملک آواز تک نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ باطل کو للکارتے ہوئے شیر مکرم مولانا محمد الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ کچھ نااہل جاہلوں نے، کچھ انگریز کے بوٹ چاٹنے والوں نے، کچھ اسلام کے دشمنوں نے قومی اسمبلی میں بکواسات کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تسلیم کریں تو وہ کون سی بری بات ہے۔ آخر میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے نائب امیر مولانا خالد علی سیفی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین سے کیا شکوہ تو اپنوں سے ہیں جو تمام اسباب ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضن يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلو